ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، ابن مسعود کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیں اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ جواب دیکھیے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال الصلاة فی اوقاتها، اللہ اکبر، سارے کے سارے اعمال میں دنیا کے اندر جتنے کام کاج ہو سکتے ہیں ان سب میں اگر سب سے بہترین کوئی عمل ہے، سب سے فضیلت اور ٹاپ لیول کا کوئی عمل ہے تو اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کرنا ہے۔ نماز ادا کرنا نہیں ہے، جواب رسول اللہ کا صرف یہ نہیں ہے کہ نماز کو ادا کرنا ہے، جواب رسول اللہ کا یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ دوسرا سوال کرتے ہیں ثم یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو؟ کہتے ہیں بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس کے بعد تیسرا سوال کرتے ہیں، نوجوان اس بات کو غور سے سنیں، تیسرا سوال پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے ثم ای یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا عمل اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ پیارا نبی کہتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر کیا ہے؟ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ہے۔ نوجوانوں سنو، گردن کٹانے سے زیادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل عمل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے وقت میں نماز ادا کرنا ہے۔ آج ہمارے نوجوان بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ایران کی انہیں فکر ہے کیا چل رہا ہے، عرب کی انہیں فکر ہے کیا چل رہا ہے، ترکی کی انہیں فکر ہے کیا چل رہا ہے، جہاد کے نام سے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان سے فجر نہیں پڑھی جاتی ہے، نماز ان سے ادا نہیں ہوتی ہے۔ اور پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جہاد سے بھی زیادہ افضل، اللہ کی راہ میں گردن کٹانے سے زیادہ افضل اور بہترین عمل نماز کو ادا کرنا ہے اس کے وقت میں میرے بھائیوں۔ آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں سے کہا جائے کہ آپ کے بچے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں ارے ہمارا بچہ فلاں اسکول میں جا رہا ہے، فلاں کالج میں جا رہا ہے، جمعہ مس ہو رہی ہے، نمازیں چھوٹ رہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں، اپنے ذہنوں کو حاضر و ناظر کر کے سنیں، پیارا نبی یہاں پر کہہ رہے ہیں تم جنگ کے میدان میں کیوں نہ ہو، تمہارے اوپر تیر اور تلواروں کی برسات کیوں نہیں ہو رہی ہو، ایسی حالت میں بھی تمہارے اوپر نماز معاف نہیں ہے، اور آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے نماز معاف ہو جائے گی ذرا ذرا سے بہانوں میں میرے بھائیوں میرے دوستوں۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن سوال ہم سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کتنی بڑی بڑی ڈگریاں دلائی ہیں، کون سے کالج میں آپ نے ایڈمیشن دلایا ہے، کتنے بڑے بڑے مکانات آپ نے بنائے ہیں، کتنی بڑی شہرت آپ نے جمع کی ہے۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اگر ہوگا تو یاد رکھو میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، وہ نماز کے تعلق سے ہوگا۔ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته، کل قیامت کے دن عبادات کے باب میں سب سے پہلا سوال جو انسان سے ہونا ہے وہ نماز کے تعلق سے ہونا ہے۔ آگے کہا پیارا نبی نے فَإِن صَلَحَتْ، اگر نماز میں کوتاہی نہیں پائی گئی، اگر نمازی رہا زندگی میں مرتے دم تک کا نمازی وہ بنا رہا، فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، تو ایسا نمازی انسان کامیاب ہو جائے گا، کامران ہو جائے گا، جہنم کے عذاب سے دور کر دیا جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوا فَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر ایسا نہیں ہوا، نمازوں میں کوتاہی نکلی، نمازوں میں سستی نکلی، نمازیں صرف جمعہ کی پڑھا کرتا تھا، نمازیں صرف ایک مہینے کے لیے رمضان میں ادا کی جاتی تھی، تو یاد رکھو ایسا انسان ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا، جہنمی ہو جائے گا میرے بھائیوں میرے دوستوں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں میرے دوستوں، اس لیے
کل قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہونا ہے اس کی ہمیں سب سے پہلے فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. نمازوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. میرے دوستوں، یہ مسجدیں شکایتیں کر رہی ہیں کہ وہ نمازی کہاں گئے جو رمضان کے اندر اذان ہوتے ہی ہمیں آباد کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. آج وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ انہیں مسجدیں تلاش کر رہی ہیں میرے بھائیوں. آج میں کل آیا تھا یہاں پر، میں نے دیکھا نماز کے اعتبار سے حالت کیا ہے. ایک سب بھی فجر میں مکمل نہیں ہو رہی ہے. جہاں پر فجر کے اندر 3 4 صفیں مکمل ہو جایا کرتی تھی، آج رمضان جا چکا ہے تو ہمارے نمازی بھی جا چکے ہیں، ایک صف مکمل نہیں ہو رہی. بڑی افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں. وہ نمازیں جن کی پابندی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت کے اندر کی تھی، چلا نہیں جاتا تھا، پیارے نبی کے پیر زمین پر گھسڑتے ہوئے جاتے تھے، 2 صحابہ کے سہارے سے مسجد جاتے تھے لیکن نماز ادا کرنے کے لیے جاتے تھے. وہ نمازیں جن کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی سانس آ رہی تھی اور جا رہی تھی، جب پیارے نبی اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، کوچ کرنے والے تھے، جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا تھا، الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں میرے بات نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کو ضائع نہ کرنا، نمازوں کو برباد نہ کرنا، ان کا اہتمام کرنا، ورنہ برباد ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. لیکن افسوس میرے بھائی میرے دوستو، آج ہم ان نمازوں کے تعلق سے بار بار سنتے ہیں لیکن کوئی اثر ہمیں نہیں ہوتا ہے. یاد رکھو میرے بھائی میرے دوستو، جب دروس ہوں، جب تقریریں کی جائیں اور ہمارے دل سخت پڑ جائیں، ہمارے اوپر کوئی اثر نہ ہو، ہمارے عمل کے اندر کوئی چینجنگ نہ آئے، یاد رکھو میرے بھائیو میرے دوستو، اللہ رب العالمین ایسے انسان سے سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے جس انسان کے اوپر تقریر اثر انداز نہ کریں. اس لیے میرے بھائیو میرے دوستو، ان نمازوں کی پابندی کریں، ان نمازوں کا اہتمام کریں میرے بھائیو میرے دوستو. لہٰذا وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی باتیں آئیں گی اس کے تعلق سے. لہٰذا میں یہیں سے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں، نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے ہمارے اسلام کے اندر، نماز کے بہت بڑے بڑے فائدے ہیں ہمارے اسلام کے اندر. نماز کے بغیر ایک انسان مومن اور مسلمان نہیں رہ سکتا. نماز میرے بھائیوں مسلمان میں اور غیر مسلم میں فرق کرنے والی چیز ہے. اگر اس فرق کو نکال دیا جائے، اس دیوار کو، اس آڑ کو نکال دیا جائے، ہم میں اور غیر مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو میرے دوستو، نمازوں کا اہتمام کریں. انشاءاللہ وہ یہاں سے وعدہ کر کے، یہ عہد کر کے نکلیں، انشاءاللہ ہم پوری زندگی بھر تک نمازوں کو اہتمام سے پڑھتے رہیں گے، ان کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، انہوں میں کبھی ہم سستی نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا رب تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. یا رب العالمین جو ہمارے بھائی صرف رمضان کے نمازی تھے یا جمعے کے نمازی ہیں، یا رب العالمین تو ہمارے ان بھائیوں کو مرتے دم تک کا نمازی بنا دے. یا رب العالمین جو بھائی ہمارے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. یا رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی حفاظت کر. یا رب العالمین جو ہمارے بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.